الفاتحة. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین سید تہذیب الحسن ابن امامت حسین، مرحومہ لطیف بانو بنت مہدی حسن، مرحوم منظر عباس ابن ظفر عباس، مرحوم علی جواد ابن محمد حسنین اور مرحومہ نور جہاں بنت رضا حسین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میرے خیال سے میں نے چونکہ ایک وعدہ کیا تھا کہ ان ایام میں جو مجلسیں ہوں گی سال ثواب کی، اس میں اپنے موضوع کے مطابق، یعنی جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے آسمانی خاندان، اسی کے مطابق اور اسی کے متعلق گفتگو کروں گا. لیکن چونکہ ماہ مبارک میں اب دیکھنے میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حوصلہ بہرحال کم ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ لگاتار روزہ افطار کے بعد بیٹھ سکیں. اگرچہ ہم نے اپنے طور پر ابتدائی میں یہ فارمولہ بیان کرنے کی کوشش کیا تھا کہ افطار اگر لوگ سبک کریں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کریں، تو وہ نماز کے بعد بھی 1 گھنٹہ کم سے کم بیٹھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس زمانے کی دشواری ہے. بہرحال جو لوگ ہیں انہی کا شکریہ، اور ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ نماز مغرب پڑھ کے افطار لے کے بچے چلے جاتے ہیں، لیکن جو صفت بچوں میں تھی وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہی صفت جو ہے وہ بڑوں میں آ گئی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعی میں انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے تو
حیا اور شرم کی بات ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اور اتنا قیمتی عمل جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اور جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں، ان دونوں کی اگر قیمت اور ارزش اور اس کی قدر کو ہم جان لیں تو روایت میں یہ فقرہ ہے کہ اگر انسان جان جائے تو یہ آرزو کرے گا کہ پورا سال یہ مہینہ چلتا تو بہتر تھا، لیکن چونکہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا برتاؤ ہم کرتے ہیں اس مہینے میں۔ اسی لیے جو اس سے قبل کی مجلس میں نے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کیا تھا کہ اس میں آپ نے فرمایا تھا الصوم یمیت الشہوہ، الصوم یمیت النفس وشہوۃ الطبع، روزہ جو ہے اس سے نفس وہ مردہ ہوتا ہے، نفس کو موت آتی ہے، اور شہوت طب جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ الصوم یمیت النفس و شہوت الطب، دونوں کو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کا نفس جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، نفس مر جاتا ہے، اسی طریقے سے شہوت طب مردہ ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے پانی آئے تو ہم پی لیں، ہمارے سامنے کھانا آئے تو ہم کھا لیں، ہمارے سامنے پھل آئے تو ہم اسے تناول کر لیں، لیکن یہ روزے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر انسان روزہ ہے تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اپنے کو روکے رکھتا ہے کہ نہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے، نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے، نہ پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے، ورنہ یہی انسان ہے جو ابھی سے 11 مہینے کے درمیان میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کے سامنے دسترخوان بچھ جائے تو اسے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے سامنے اگر کھانے پینے کی چیزیں رکھا جائیں تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں رہتا تھا، لیکن یہی انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اپنے کو اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ اس انسان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ جو چیز سامنے آئے جائے، کتنی بھی لذیذ ہو، کتنے بھی ذائقے دار ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو انسان کی شہوت طب ہوتی ہے، شہوت طب البتہ ایک چیز بتا دیں، شہوت طب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس بیچارے کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کبھی کبھی بعض چیزیں انسان کے اپنی غلطی سے نہیں ہوتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے وراثت میں، میراث میں مل جاتی ہیں۔ مثلاً شہوت طب میں یہ تک بھی کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جینیٹک سے منتقل ہوتی ہیں۔ وہ ایک انسان وہ یہ سمجھے خاندانی طور پر پیٹو ہے، ہو سکتا ہے اس کی غلطی نہ ہو، اب وہ اس کا چلا آ رہا ہے کہ اس کے یہاں پرخوری پائی جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ وہ مختصر پہ اختصار کرتا ہی نہیں ہے، مختصر وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو بولنے کا عادی ہو گیا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اپنی غلطی اور اس کی اپنی غلطی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بولنے کا زیادہ عادی بن گیا، نہیں، کبھی کبھی یہ چیزیں جینیٹک سے بھی منتقل ہو کر سامنے آتی ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں چاہے وہ انسان کی اپنی تربیت کا نتیجہ ہو یا چاہے جینیٹک کے ذریعے سے منتقل ہو کر آنے والی عادات ہوں، ان دونوں چیزوں پر اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو یہ روزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا جملہ اس حدیث میں وفیہ حیات القلب۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ صرف اسی ایک جملے کے ارد گرد ہوگی کہ وفیہ، اس روزے میں ہمارے دلوں کی زندگی ہے، دل زندہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جسم زندہ ہوتا ہے لیکن ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
انسان روزے کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. روزے کے ذریعے سے انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے, دل کو حیات نو مل جاتی ہے. یہ چیزیں ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سماج میں عام طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے نہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہم اور آپ اپنے سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ انسان جس نے اپنے جسم کے, اپنے وجود کے جمادی پہلو پر کام کیا ہے, لیکن وہ انسان کہ جس نے اپنے جسم کے جمادی پہلو پر کام کیا ہے, اگر اس نے اپنے جسم کے جمادی پہلو پر کام کیا ہے تو یہ بوڑھا بھی ہو جائے گا لیکن اسے اس کام میں مزہ آئے گا. مثلا اگر کسی انسان نے اپنے وجود کے جمادی پہلو کو باقاعدہ پرورش دی ہے, جمادی پہلو پر کام کیا ہے, مثلا وہ انسان تجارت کرتا ہے, 85 سال کا ہو گیا ہے, 90 سال کا ہو گیا, دیکھیں دکان کھولے بیٹھے ہیں, نہ ان کو چھینک آ رہی ہے, نہ ان کے کمر میں درد ہو رہی ہے, نہ وہ کانکھ رہے ہیں, نہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. 85 سال 90 سال کا بوڑھا آدمی دن بھر ہم سے اور آپ سے زیادہ جو ہے وہ نشاط کے ساتھ, ہم سے اور آپ سے زیادہ سرور کے ساتھ, یعنی جتنی خوشی کے ساتھ ہم آ کے عبادت خانے میں آدھا گھنٹہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ خوشی کے ساتھ وہ 9 گھنٹہ اپنی دکان پر بیٹھ کے, 10 گھنٹہ اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنا کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس میدان میں اپنے دل کو زندہ کر لیا ہے, اپنے دل کو بیدار کر لیا ہے. اس کا دل اس میدان میں جمادی پہلو میں اس کا دل بیدار ہو چکا ہے, لہذا اسے وہاں پہ لطف آتا ہے, وہاں پہ اسے مزہ آتا ہے. ایک انسان جو اپنے جسم کے نباتی پہلو کو زندہ کر لے, اپنے جسم کے اس نباتی حصے پر کام کرے, مثلا ایک انسان وہ ہے کہ جو مثلا جوانی سے وہ جم جاتا تھا, اس کو کثرت کا بڑا شوق تھا, ورزش کا بڑا شوق تھا. اب وہ یہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو پھر اس کام میں اس کا بہت دل لگے گا, نہ اس کے کمر میں درد ہونے والی ہے, نہ کوئی ٹینشن ہونے والا ہے, نہ کوئی پریشانی ہونے والی ہے. آپ اس سے کہہ دیجئے مثلا ابھی 50 بار ڈنڈ بیٹھک کر لو تو اسے مزہ آئے گا ڈنڈ بیٹھک کرنے میں, اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کو, اپنے دل کو اس میدان میں زندہ کیا ہے. یا تیسرے مرحلے میں آ جائیں, ایک انسان جو ہے وہ اپنی نباتی زندگی پر اس نے کام کیا ہے. یہ انسان جس نے اپنی نباتی زندگی پر کام کیا ہے, نباتی زندگی میں آ جائیں, مثلا گھریلو زندگی جو ہوتی ہے, میاں بیوی کا رابطہ, بچوں کے ساتھ اس کا رابطہ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو نباتی زندگی میں آتی ہیں. ایک انسان اگر اپنے وجود کو نباتی زندگی کے لیے تربیت کر چکا ہے تو بوڑھا بھی ہو جائے تو اسے اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے جیسے جوانی میں تھی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کو, اپنے وجود کے اس پہلو کو اس نے باقاعدہ زندہ کیا ہے. اچھا, دوسروں کے ساتھ رابطے میں اس کو دقت ہوتی ہے, دوسروں کے ہاں آنے جانے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے, دوسروں کے ہاں آنے جانے میں اس کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, لیکن جب یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے گھر میں ہوتا ہے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نہ ان کے اندر چڑچڑاپن پایا جاتا ہے, نہ ان کے اندر کوئی پریشانی پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس میدان میں اپنے نفس کو زندہ کیا ہے. اب ایک انسان وہ ہے کہ جس نے علمی میدان میں اپنے نفس کو زندہ کیا ہے, علمی میدان میں اس نے اپنے دل کو, اپنے قلب کو روح عطا کی ہے. یہ انسان لاکھ بوڑھا ہو جائے اسے لطف آتا ہے, اسے مزہ آتا ہے علمی کام کرنے میں. مثلا ایک انسان جو شروع سے جس نے اسی پر کام کیا, تحقیق ہے, ریسرچ ہے, پڑھائی لکھائی, یہ مقالہ لکھنا, وہ مقالہ لکھنا. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے ایسے قلمکار اور بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں کہ جن کا آرٹیکل پیپر میں آتا ہے وہ ان کا ہاتھ کانپنے لگا ہے, لیکن ابھی بھی ان کے آرٹیکل اخبارات میں چھپتے ہیں, ابھی بھی ان کے مضامین میگزین میں چھپتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو وہاں پر زندہ کر لیا ہے. اب یہاں ہم نے یہ ساری مثالیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ارد گرد کی دنیا میں یہ متوجہ ہو سکیں کہ اگر کوئی انسان کسی اپنے اس وجود کے
کسی پہلو کو زندہ کر لیتا ہے، کسی پہلو میں یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو اس میں لطف آنے لگتا ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس حصے میں اپنے دل کو زندہ کیا ہے۔ دل کے زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسے اس کام میں مزہ آتا ہے۔ ایک کو تجارت کرنے میں مزہ آتا ہے، ایک کو ورزش کرنے میں مزہ آتا ہے، ایک کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے میں مزہ آتا ہے، ایک کو علمی کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن ہم تمام انسانوں کی، زیادہ تر لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو واقعی ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا اصلی حصہ ہے، یعنی ہماری آدمیت کا حصہ، ہماری انسانیت کا حصہ، ہم نے اپنے وجود کو اس میں زندہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے حیوانی پہلو کو زندہ کیا، ہم نے نباتی پہلو کو اپنے زندہ کیا، ہم نے جمادی پہلو کو زندہ کیا، ہم نے اپنے علمی پہلو کو، عقلانی پہلو کو زندہ کیا، لیکن ہم نے چونکہ انسانی پہلو کو زندہ نہیں کیا ہے، جس کی بنیاد پر یاد رکھیے گا یہ سب پر صادق آ سکتا ہے، ہم پر بھی، آپ پر بھی، سب پر، یہ سارے سماج کے یہی حال ہے کہ اگر انہیں مزہ نہیں آتا ہے تو اسی حصے میں، اس لیے کہ اس حصے کو زندہ ہی نہیں کیا ہے، اس حصے میں اس نے اپنے دل میں جان ڈالی ہی نہیں ہے، اس حصے میں اس نے اپنے وجود کو آمادہ ہی نہیں کیا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 40 سال ہو جائیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہوتا کیا ہے، کتنی تیز مولانا صاحب نماز پڑھا دیں، کتنی جلدی ہمیں فرصت مل جائے، یہ کیوں؟ اس لیے مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں لطف نہیں مل رہا ہے۔ مغرب کے بعد افطار لے کے ہم بھاگ جاتے ہیں، عشاء کی نماز کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں مزہ آ رہا ہے، یہاں پہ اس حصے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمارا دل یہاں زندہ نہیں ہے، اس مرحلے میں ہمارے دل میں جان نہیں پائی جاتی ہے، لہذا لطف نہیں آتا ہے۔ ہم اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مزہ نہیں آتا، اور جس چیز پر ہمارا ہندوستانی معاشرہ بڑا ناز کرتا ہے ہم اس پہ آ جائیں۔ ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے منسوب چیزوں سے بہت وابستہ ہیں، ہم بہت معتقد اہل بیت کے، بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں بھی لطف نہیں آتا، وہاں بھی ہم نے ان سے بھی رابطے میں اپنے دل کو زندہ نہیں کیا ہے، وہاں بھی ہمارا دل ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ احترام ہم کرتے ہیں، عزا خانے کی ڈیوڑی تک چوم ڈالتے ہیں، کہیں علم کا پھٹکا لگا ہو، پنجا لگا ہو، ہم سب چوم ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان سارے احترام کے باوجود، ان ساری ارادتوں اور علاقے مندیوں کے باوجود، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جو رابطہ ہونا چاہیے، دل کا رابطہ، وہ ہے ہی نہیں۔ یہی پہ ابھی ہم اور آپ یہی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، یہی سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کیوں 1190 سال ہو گئے ہمارا اور آپ کا امام تنہا ہے، اکیلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے تو بہت ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ ان کے نام پہ ان کے پورے مہینہ شعبان میں محفلیں چلتی رہتی ہیں، ان کے نام پہ نہ جانے کتنا حلوہ ہم کھا جاتے ہیں، کتنا حلوہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، ان کے نام پہ کتنے دسترخوان چلائے جاتے ہیں، ہم بڑے ان کے اپنے سمجھ سے بہت زیادہ معتقد ہوتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے نام پہ پیسے بھی لٹاتے ہیں، ان کے نام پہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام ہمارا اور آپ کا اکیلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے امام کے ساتھ وہ رابطہ دل کا رکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ ہم نے اس میدان میں، انسانیت کے میدان میں، اپنے دل کو، اپنے وجود کو زندہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے اس میدان میں اپنے وجود کو زندہ کر دیا ہوتا تو یقیناً ہمارا اور آپ کا امام آنے میں تاخیر نہ کرتا۔ امام کے آنے کی تاخیر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ صرف اظہار مودت کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن اس اظہار محبت کے بعد کہیں پر کوئی ثبوت نظر نہیں آتا کہ جس ثبوت کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا امام ہمارے اور آپ کے اوپر اعتماد کر سکے۔ یا ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں ایک عرصہ ہو گئے نماز میں پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ اب یہاں پہ یہی واقعی میں ہمیں اور آپ کو نماز میں کتنا لطف آتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی بہت بزرگ مفسر ہیں، یہ سمجھنے کہ اس زمانے کے درجے اول کے مفسر جن کو کہا جا سکے،
وہ شخصیتیں کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ جتنا ہمیں ایک سیب کھانے میں مزہ آتا ہے اتنا 4 رکعت نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ ایک سیب کھا کر جتنا ٹیسٹ ہمیں آ جاتا ہے، جتنا لطف ہمیں مل جاتا ہے، اتنا لطف ہمیں یہ 2 رکعت نماز اور 4 رکعت کی نماز میں نہیں آتا ہے۔ ہم اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے عادی تو ہو گئے ہیں، ہم 50 سال اور 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے اس 70 سال میں جب نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں کی ہیں۔ قرآن مجید خود انعمت علیہم کی تفسیر کر رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں۔ ان کا راستہ ہمیں چاہیے، غیروں کا راستہ نہیں چاہیے، نہ مغضوب کا راستہ ہمیں چاہیے، نہ ضالین کا راستہ چاہیے۔ تو یہ انعمت علیہم کہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، ان کے راستے پر پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی ہم نے خود کو ان کے پہلو میں پایا ہے؟ کبھی ہم نے توجہ دیا؟ کبھی ہم انبیاء کے پاس بیٹھنا، کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم انبیاء کے ساتھ ہیں؟ کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم صدیقین کے ساتھ ہیں؟ کبھی ہم نے محسوس کیا ہم شہداء کے ساتھ ہیں؟ کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم صالحین کے ساتھ ہیں؟ نہیں، یہ محسوس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ہمارا صرف جسم زندہ ہے، ہمارے قلب میں جان پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کہ ہمارے قلب میں جان پیدا ہو جائے تو پھر ہم اولیاء، شہداء، صدیقین، انبیاء سب کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اب پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو قرار دیا ہے، ایسے فرشتے جو ہم سے خود سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جتنا ہم اپنے نفس سے محبت نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم کے پیدا کیے فرشتے کہ جن کو ہمارا خادم بنایا ہے پروردگار عالم نے، جن کو ہمارا نوکر بنایا ہے پروردگار عالم نے، وہ فرشتے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فرشتے دن و رات ہمارے اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کرتے ہیں؟ ہم اور آپ بھول بھی جائیں تو وہ فرشتے متوجہ رہتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ فرشتے بارگاہ الہی میں ان بندوں کے لیے کہتے عرض کرتے ہیں خدایا اپنے اس بندے کو معاف کر دے، خدایا اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ ہم نے کبھی فرشتوں کو اپنے ساتھ محسوس کیا؟ نہ ہم نے اپنے کو انبیاء کے ساتھ محسوس کیا، نہ اپنے کو ہم نے اوصیاء کے ساتھ محسوس کیا، نہ ہم نے اپنے کو شہداء کے ساتھ محسوس کیا، نہ صدیقین کے ساتھ، نہ فرشتوں کے ساتھ۔ ہمارا یہ احساس ہمارے وجود میں نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل زندہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا دل زندہ ہوتا تو ہمیں اسرائیل بھی یاد آتے، ہمیں جبرائیل بھی یاد آتے۔ اچھا فرشتوں کے درمیان تو شاید ہم کسی فرشتوں کو یاد بھی کر لیں، لیکن جناب اسرائیل اتنے مظلوم ہیں کہ وہ ہم سے بہت محبت کرتے لیکن ہم ان کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے۔ اسرائیل کے نام پہ، جناب اسرائیل کے نام پر ہمارے مجمع میں سکوت طاری ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو دوسرا مجمع ہے وہ جناب اسرائیل کے نام پہ کیوں نہ تھر تھرانے لگے۔ لیکن واقعیت یہی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، جو بھی اولیاء خدا ہیں، یہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہوتے ہیں، اور مہربانی نہیں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہم تفسیر کے میدان میں آتے ہیں، منبر سے لفاظیاں تو بگھاڑ لیتے ہیں، لیکن کبھی میدان عمل میں کبھی بھی اپنے وجود کو نہ اس راستے پر چلتا پاتے ہیں نہ اس راستے کے قریب جاتا پاتے ہیں۔ لہذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے انتظام کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے دل کو زندہ کر سکیں۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہمیں تمرین کرا رہا ہے کہ ہم اپنے دل کو زندہ کر سکیں، ورنہ اس لیے کہ پروردگار عالم کی دعوت ہی میں زندگی ہے، رسول کی دعوت ہی میں زندگی ہے، ائمہ کے راستے پر ہی زندگی ہے، ورنہ زندگی جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، یہ حیوانی زندگی، قرآنی زندگی کو زندگی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ زندگی قرآن نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چل پھر رہے ہیں۔ اب چل پھر رہے ہیں، سڑک پہ جانور بھی چلتے پھرتے ہیں،
جسم کا حرکت کرنا، ہاتھ پیر کا چل جانا، ہمارے پیروں کا آگے بڑھنا، بول لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جب تک ہمارا دل زندہ نہ ہو واقعی میں انسان زندہ نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے زندگی کا بہترین راستہ، ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ کے ذریعے سے، چھٹے امام فرماتے ہیں روزہ کے ذریعے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ روزہ رکھیں، جیسے جیسے ایام گزرتے جائیں گے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے، جنہوں نے کبھی اس دسترخوان پہ بیٹھنے کا لطف پایا ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی اس نعمت سے کبھی ذرہ برابر چکھا ہی نہیں ہے، ان کی گفتگو الگ ہے۔ لیکن جنہوں نے واقعی میں جو اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو مشقت کر رہے ہیں، جو آ کر اپنے وجود کو دسترخوان الہی کے قریب لا چکے ہیں، ایسے لوگوں سے پوچھئے جیسے جیسے یہ دن گزرتا جاتا ہے یہ اپنے کو بیٹر فیل کرتے ہیں، اپنے کو بہتر فیل کرتے ہیں۔ روزہ جیسے آپ دیکھیں جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی، یہ روزہ رکھنے والے جو واقعی میں ارادت کے ساتھ محبت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں گنتے کہ آج 11 دن پورے ہو گئے، اب کتنے دن بچے ہیں، 19 دن بچے ہیں، وہ نہیں گنتے ہیں، اس لیے کہ انہیں مزہ آ رہا ہے، انہیں وہ احساس ان کے وجود میں پیدا ہو رہا ہے کہ جس احساس سے وہ اپنے کو اپنے اصلی رشتہ داروں کے قریب پاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ روزے کا ایک سب سے اہم فائدہ یہی ہے، جب انسان کا دل زندہ ہوگا، دل زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دل زندہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ انسان اپنے اس اصلی رشتے سے قریب ہوتا جائے گا جس رشتے پر پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حدیث اسی سلسلے سے بیان کر کے بات کو ختم کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے روز اول بھی تاکید کی تھی کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں اور آپ کو انسانیت سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ روزہ ہمیں اور آپ کو انسانیت سے قریب کرتا ہے، روزے کے ذریعے سے ہمارا دل زندہ ہوتا ہے، اور روزے میں پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے عمل قرار دیا ہے وہ کم سے کم عمل یہ ہے کہ ہم اپنے اس وجود کو کھانے اور پینے سے دور رکھیں، اسی کھانے پینے سے، ورنہ کمال روزہ تو اور بھی ہے، لیکن کم سے کم یہ جو کھانے اور پینے سے دور رکھنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا جسم سبک ہوگا، جتنا ہمارا جسم ہلکا ہوگا، اتنا ہم بلند ہوں گے، اتنا زیادہ ہم پرواز کریں گے، جتنا سنگین ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ ہمارے وجود میں سستی پیدا ہوتی جائے گی۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں ہمارے کلچر میں جو سسٹم آ گیا، نہیں معلوم یہ کس زمانے سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کہ دن بھر تو ہم پیٹ خالی رکھتے ہیں، دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دل زندہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو افطار کے وقت پھر اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر پیٹ کا بھرنا، یہ یاد رکھیے گا، میں اس پر بہت زور اس لیے دے رہا ہوں کہ واقعیت یہی ہے، شکم پروری جو ہے وہ انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پیٹ بھر جائے، پیٹ بھرا ہو، یہ روایت جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، الشبع یفسد الورع، پیٹ بھر جائے تو زہد اور پرہیزگاری ختم ہو گئی۔ مگر آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ رہا تھا کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے دل کو زندہ کر سکیں، اپنے وجود کو سبک کر سکیں، اپنے وجود کو ہلکا کر سکیں، ہم پرواز کر سکیں، ہم بلندیوں کی طرف جا سکیں۔ خود دن بھر بھوکے رہنے کے بعد شام کو ڈبل مار دینا کیا ہے؟ یہ تو وہی حال ہوا نا کہ شوگر کے پیشنٹ گھر میں رہتے ہیں، بیوی کا ڈر ہے میٹھا نہیں کھائیں گے، بچوں کا ڈر ہے، لڑکا روک رہا ہے، لڑکی روک رہی ہے، بیٹی روک رہی ہے، باہر کہیں مل جائے تو پورا بدلہ لے لیتے ہیں گھر والا۔ لیکن انصاف سے بتائیے یہ جو لاپرواہی ہو رہی ہے، اس لاپرواہی میں نقصان کس کا ہے؟ ایک شوگر کا پیشنٹ جو گھر میں پابندی کرتا ہے لیکن باہر سارا انتقام وہ گھر کا لے لیتا ہے باہر میٹھے کے ساتھ، تو اب آپ انصاف سے بتائیے لاپرواہی کس کے؟
نقصان میں ہے، کس کے ضرر میں ہے؟ انہی کے ضرر میں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے دن بھر اپنے کو تیار کیا کہ ہم معنویت سے قریب ہو جائیں گے، دن بھر ہم نے اپنے وجود کو آمادہ کیا کہ ہم اپنے وجود کو جو 11 مہینے سنگین رہا ہے اس کو ہلکا کر لیں گے، اب ہم اپنے دل کو زندہ کریں گے۔ لیکن دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد دن بھر کے روزے کا فلسفہ ہم بھول گئے اور اتنا سیر ہو کر کھا لیا کہ اب نہ اہل بیت کا ذکر اچھا لگتا ہے نہ پروردگار کی بارگاہ کی مناجات اچھی لگتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب ایک واقعہ بھی ایک استاد نے نقل کیا، سنا دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک انسان تھا، اسے نہاری سے بہت زیادہ، نہاری ڈاکٹر نے پایا، نہاری چھوڑی، نہاری بہت تھوڑا سا محترم لفظ ہو جائے گا، پایا ڈاکٹر نے بالکل سختی سے منع کیا تھا کہ یہ سمجھ لیجئے تمہارے لیے زہر ہے، اور وہ اسے پرہیز کرتا تھا، اسے پتا ہے کہ ہمارے لیے زہر ہے، اس کے کھانے کے بعد ہی ہمارے دروازے پہ ایمبولینس حاضر ہوگی۔ لیکن وہ بیچارہ اپنی عادت سے اتنا مجبور تھا کہ گھر میں تو پایا نہیں پاتا تھا، لیکن کہیں جب باہر مل جاتا تھا تو پھر پوری دشمنی اس سے نکال لیتا تھا، اور گھر آنے کے بعد پھر فوراً کال ہوتی تھی ایمبولینس کو، ایمبولینس ہر روز آتی تھی۔ اب اس کا حال یہی تھا، 2-4 روز ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، پھر پرہیز کرے 2-4 مہینہ، پھر کہیں پا جائے پھر لے اڑا دے۔ پھر اب نتیجہ یہ ہوا کہ اسی پائے کے چکر میں ان کا پا گئے۔ وہ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ جانے دے جا۔ تو یہ روزہ جو ہے، اس میں سب سے بڑا عمل جو ہم انجام دیتے ہیں جو ظاہری عمل ہے، اسی ظاہری عمل کا اگر آپ فائدہ دیکھیں تو اس ظاہری عمل کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ہمیں بھوکھا رکھ کے ہمارے دل کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العاقل عن اللہ۔ اب یہیں پہ رک کر ایک بات میں کہوں گا کہ ماہ مبارک میں ہمیں ہمارے دل کو زندہ کرنے کے لیے جو راستے بتائے گئے تھے، ان راستوں میں سے صرف ہمیں بھوک اور پیاس ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ بھوک اور پیاس کے علاوہ ماہ مبارک کے جو اعمال ہیں، جو مناجات ہیں، دعائیں ہیں، جو دل کو زندہ کرنے کے اور بھی راستے ہیں، کبھی ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ یعنی کبھی اگر ہم لوگ کہہ بھی دیں بھول کے کہ مولانا صاحب کہاں اتنا دیر رکیں گے لوگ، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، مجمع میں آپ میں سے بتا دیں کتنی بار کس نے پڑھا؟ شاید بہت کم لوگ ہوں ایسے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھا ہو۔ دعائے افتتاح ہے اس ماہ مبارک میں۔ مناجات 15 عشر کبھی دیکھا ہے، سنا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اپنی اس چھوٹی سی عمر کے ساتھ نصیحت کر رہا ہوں، گستاخی ہے، جسارت ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ دعائیں جیسے مثلا مناجات 15 عشر ولو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیے، ایک بار صحیح پڑھیے ضرور۔ دعائے ابو حمزہ سمالی ایک بار صحیح، اگر ایک بار زندگی میں پڑھنا ہے تو کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھ جائے۔ واقعی میں ایسے الفاظ ہیں جہاں پر روح کانپ جاتی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ کیسے عاشقانہ گفتگو کر رہا ہے۔ ہم اس میدان میں عاشق بن اس لیے نہیں پاتے ہیں کہ عاشق ہوا جاتا ہے دل کے ساتھ، ہمارا دل زندہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دل کو جس میدان میں عاشق بنایا ہے وہاں تو ہمارا دل بڑا کام کرتا ہے، لیکن ہم نے جس میدان میں اپنے دل کو عاشق نہیں بنایا ہے اسے وہاں لطف نہیں آتا ہے۔ لہذا نہ دعا میں نہ مزہ آتا ہے، نہ مناجات میں مزہ آتا ہے۔ ورنہ اگر اپنے پروردگار کے ساتھ انسان مناجات کرے، ان الفاظ کو دیکھے جو مناجات کرنے والے تھے، ان کے الفاظ ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر آپ دیکھیں تو ان کو پروردگار عالم کے ساتھ مناجات میں کتنا لطف آتا تھا، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں۔ چوتھے امام کی یہی دعائے ابو حمزہ سمالی کا ایک فقرہ ہے، انسان سننے کے بعد وجد میں آ جاتا ہے کہ بندہ کیسے اپنے پروردگار کے ساتھ کس انداز میں کلام کر رہا ہے۔ خدایا، دیکھیں کیسے بندہ عرض کر اپنے پروردگار کے ساتھ عاشقانہ گفتگو ایسے ہوتی ہے۔ خدایا، اگر تو نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو میں اہل جہنم سے بتاؤں گا، اے اہل جہنم ہم اللہ کو بہت چاہتے تھے،
اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. ہم یہ بتائیں گے اس سب سے کہ پروردگار سے ہم عاشق تھے پروردگار کے. تو ٹھیک ہے جہنم میں ڈال دے, ہمیں جہنم میں جانا گوارا ہے, تیرا عذاب گوارا ہے, لیکن تیری رحمت سے دوری گوارا نہیں. یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ یوں عاشقانہ گفتگو ہوتی ہے کہ جب دل زندہ ہو تو انسان کر سکتا ہے. چوتھے امام کی حدیث یہ ہے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں غور فکر کرتا ہے, اللہ کی موجودات, اللہ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے. الخائف منہ, اس سے خائف ہوتا ہے. العامل لہو, جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے کرتا ہے. لَيُمَرَّنَّ نَفْسَهُ وَيُعَوِّدُهَا الْجُوعُ حَتَّى مَا تَشْتَاقَ إِلَى الشَّبْعِ. یہ اپنے نفس کو تمرین کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, نفس کو ٹریننگ دیتا ہے اور اسے بھوک کے لیے آمادہ کرتا ہے, بھوک کے لیے تیار کرتا ہے. کیوں بھوک کے لیے تیار کرتا ہے؟ تاکہ یہ انسان یہ دور ہو جائے, یہ پرہیز کرنے لگے شکم کے پر ہونے سے. تو جب انسان اپنے نفس کو بھوک کے لیے آمادہ کر لیتا ہے, اب آپ خود سوچئے, جو انسان جم جانے والا ہے, جس انسان کو کسی مسابقے میں شرکت کرنا ہے, کسی مقابلے میں شرکت کرنا ہے, جو انسان اپنے جسم کی پرورش کر رہا ہے, اپنے جسم کے عضلات کو وہ پال رہا ہے, اس میں طاقت پیدا کر رہا ہے, کس لیے کہ اسے مقابلہ کرنا ہے. آپ اس کے سامنے 1000 طرح کے نفیس کھانے, 1000 طرح کے رنگین کھانے رکھ دیں, وہ انسان ہاتھ نہیں لگائے گا, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں مقابلے میں شرکت کرنا ہے, ہمیں مقابلے میں جیتنا ہے. لیکن ہم اور آپ شام کو دسترخوان پہ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں, دن بھر تمرین کرتے ہیں. اسی ایک نفس, اپنے اس شکم کو اگر ہم بھوک کے ذریعے سے تربیت دے دیں تو پھر اس تربیت کا حال یہ ہوگا, اس تربیت کی وجہ سے ہمارا نفس ان سے قریب ہو جائے گا کہ جن تک ہمیں پہنچنا چاہیے, جو ہمارے لیے واقعی میں آئیڈیل ہیں, جن کی زندگیاں ہماری زندگیاں ہیں, جن کی موت ہماری موت ہے, جن کا رشتہ واقعی ہمارا رشتہ ہے. اور بلکہ امام نے واضح لفظوں میں کہا وَكَذَلِكَ تُضَمَّرُ الْخَيْلِ لِسَبْقِ الرَّهَانِ. وہ جو گھوڑے جن کو مسابقے میں لایا جاتا ہے, جن کو دوڑنے اور کودنے کے مسابقے میں مقابلے میں لایا جاتا ہے, ان گھوڑوں کی تمرین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کو خوب ٹھوس کے کھلایا جائے, ان کو ٹھوس کے نہیں کھلایا جاتا ہے, ان کی تمرین کرائی جاتی ہے, ان کو اچھی غذائیں دی جاتی ہیں, کم دی جاتی ہیں تاکہ ان کے جسم میں طاقت پیدا ہو. لیکن اگر اس کے برخلاف وہ صرف پیٹ بھرنے لگے, صرف بھوسے کے ذریعے سے اور چوکر کے ذریعے سے یہ گھوڑے اپنا پیٹ بھر لیں تو یہ کسی مقابلے میں شرکت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. یہی حال ہمارا ہے. ہمیں نہ پروردگار کے ساتھ مناجات میں لطف آتا ہے, نہ اس کی عبادت میں مزہ آتا ہے, نہ اہل بیت کے ذکر میں مزہ آتا ہے. اہل بیت کا ذکر بھی صرف ہمارے لیے سمجھ لیں ایک ذائقہ زبان بن چکا ہے, ورنہ واقعی میں وہ لطف جو آنا چاہیے اس ذکر میں نہیں آتا. اور میں نے بارہا اس بات کی طرف تاکید کی ہے. میں صرف آج کی گفتگو سے ربط دیتے ہوئے یہ کہوں گا, یاد رکھیے گا, اگر ہم نے اپنے قلب کو زندہ کیا ہوتا, اگر ہم نے اس ماہ مبارک سے باقاعدہ فیض حاصل کیا ہوتا, پروردگار عالم ہمیں جس منزل پہ پہنچانا چاہ رہا تھا ہم اس کی طرف آگے بڑھے ہوتے, تو اہل بیت کی نسبت ہمارا رویہ بالکل الگ ہوتا, اماموں کی نسبت ہمارے رویہ بالکل الگ ہوتا. اور اس کے لیے یہ جو تاریخ گزری ہے, پرسوں کی تاریخ, یہ شخصیت واقعی میں ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے کہ دنیا اس کے پاس بھری پڑی ہے, مال دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے پرسوں کے درس میں بھی یہ بات کہا تھا, مال دنیا بھرا پڑا ہے, کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے اپنے نفس کو, اپنے قلب کو زندہ کر رکھا تھا, اس کے قلب میں جان پیدا ہو گئی تھی, اس نے اپنے قلب کے, اپنے وجود کے قلب کو بیدار کر لیا تھا, جس کی بنیاد پر یہ جانتی تھی یہ مال کی, اس مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس مقام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس شہرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑے بڑے پیسے والوں کے رشتے کو ٹھکرا کر ایک یتیم عبداللہ کے رشتے کو قریب کر لینا, قبول کر لینا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس ہستی نے اپنے وجود کے قلب کو زندہ کر لیا تھا. لہذا یہ خوب پہچانتی تھی زندگی کہاں پائی جاتی ہے, موت کہاں پائی جاتی
ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس ہستی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو واقعی میں بے نظیر مثال نہیں ہے اس ہستی کی تاریخ میں۔ لوگوں نے پیغمبر کی دوسری بیویوں کو بہت بڑھانے کی کوشش کی، لیکن پیغمبر کی زبان پر کبھی کسی کی یاد نہیں آئی۔ لیکن اگر کسی کی یاد رہی ہے، کس لیے یاد کر رہے ہیں پیغمبر؟ نبی ہیں، نبی جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر مثلاً 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں تو سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا ہے، وہ نبی خدیجہ کو کیوں یاد کر رہا ہے زیادہ؟ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ خدیجہ کون ہے، خدیجہ کس زندہ دل کا نام ہے۔ وہ خدیجہ جس نے سارا مال پیغمبر کو عطا کر دیا، پیغمبر کے حوالے کر دیا، یہ خدیجہ جس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، زندگی میں کچھ نہیں بچا ہے سوائے فاقوں کے۔ خدیجہ نے پیغمبر کے گھر میں کچھ نہیں دیکھا ہے۔ شیخ ابی طالب کی مشکلات دیکھی ہیں خدیجہ نے، اس میں خدیجہ کی زندہ دلی دیکھیں۔ تاریخ لکھتی ہے جناب خدیجہ جب بیمار تھیں، اس بیماری کے عالم میں پیغمبر کو مسلمانوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ شاہ ابی طالب کی مشکلات ہیں، پیغمبر کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کا خیال رکھنا۔ پیغمبر ان تمام پریشانیوں میں گرفتار ہیں، خدیجہ بیمار ہیں، اور جب پیغمبر خدیجہ کے بستر کے پاس آتے تھے تو تاریخ لکھتی ہے خدیجہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو رسول کو تکلیف ہو جائے ہمیں دیکھ کر۔ یہ ہے جناب خدیجہ۔ پیغمبر اس لیے نہیں بھلا پا رہے ہیں خدیجہ کو، کس طرح ساتھ دیا ہے جناب خدیجہ نے، کس طرح خیال رکھا ہے جناب خدیجہ نے، لیکن بڑی مظلومیت کی زندگی گزاری ہے خدیجہ نے۔ آپ سوچیں یہ خاتون جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اس منزل پر ہوتی ہے کہ سارے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر ایک تکلیف بھری زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن رسول کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، رسول کی حمایت نہیں، کبھی رسول کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوتی ہے۔ یہ خدیجہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ عزیزو جناب خدیجہ اب دنیا سے جانے والی ہیں۔ ایک ماں ہے جناب خدیجہ، ماں کو اپنے بچوں کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کمسن ہے، جناب فاطمہ زہرا جب بیٹھتی تھی اپنی ماں کے پاس ان ایام میں، جب جناب خدیجہ کے آخری ایام ہیں، جناب فاطمہ کے چہرے کو بار بار خدیجہ مس کرتی تھیں۔ ایک دن کہا ام سلمہ سے، کہا ام سلمہ سے وصیت کی کہ ام سلمہ میں شادی کے موقع پر نہیں ہوں گی لیکن تم فاطمہ کا خیال رکھنا۔ کتنا خیال تھا خدیجہ کو اپنی بیٹی کا، یہاں تک کہ جناب خدیجہ کی یہ وصیت اور اس کے علاوہ یہ سارے مرحلے کہ میری بیٹی کو یہ تکلیف نہ ہو اور اس طرح سے باتیں، اور پھر وہ پیغمبر کے ساتھ وصیتیں، میں یہ ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن بی بی خدیجہ سے ایک بات گزارش کروں گا۔ میں کہوں گا بی بی خدیجہ آپ کے یہاں جب یہ فاطمہ پیدا ہونے والی تھی، سارے مسلمان، سارے لوگوں نے، تمام مکہ کے لوگوں نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا تھا، تنہا چھوڑ دیا تھا، آپ اکیلی تھیں، آپ کا ساتھ کس نے دیا تھا، آپ کا مونس و ہمدم کون تھا؟ تو جب نہیں جناب خدیجہ جواب دیں کہ یہی بچی شکم سے ہمیں آواز دیتی تھی مادر گرامی فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، فاطمہ آپ کے ساتھ ہے۔ عزیزو یہی فاطمہ خدیجہ کے بعد کیسی مظلوم ہو گئی ہے، جناب فاطمہ کی زندگی کیسی مظلومیت کی زندگی ہے۔ عزیزو فاطمہ کا سن کم ہے، جناب خدیجہ دنیا سے گزر چکی ہیں، فاطمہ نے کمسنی کے عالم میں وہ ساری مشکلات دیکھے ہیں۔ جناب رسول خدا جب خدیجہ کو دفن کر کے آئے، مغرب کے بعد اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار فاطمہ کمسن ہے، فاطمہ اپنے بابا سے جا کے پوچھتی ہیں بابا این امی خدیجہ، بابا ہماری ماں خدیجہ کہاں؟
آپ رسول کے دل سے پوچھیں کہ رسول پر کیا گزر گئی ہوگی جب کمسن بچی نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا ہوگا میری ماں خدیجہ کہاں ہے؟ عزیزوں میں کہوں گا کہ اے خدیجہ آپ کی بیٹی نے جب رسول سے آپ کے بارے میں پوچھا اینا امی خدیجہ، میری ماں خدیجہ کہاں ہے، تو پیغمبر رسول ہے، رسول سے برداشت نہ ہو سکا، رسول گریہ کرنے لگے۔ ایک منظر اور میں یاد دلاتا ہوں، کربلا میں جب حسین مقتل سے خالی علم لے کر واپس آئے تھے تو سکینہ نے پڑھ کر یہی پوچھا تھا بابا اینا ام العباس، ہمارا چچا عباس کہاں؟ اب ذرا سوچیں حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جب سکینہ نے پڑھ کے سوال کیا ہوگا حسین کیا جواب دے، حسین کیا بتائے، سکینہ کو کیسے بتائے کہ تمہارا چچا کہاں ہے؟ اینا ام العباس۔ ابھی سکینہ کا سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے زینب پڑھ کے پوچھتی ہے بھیا بھائی کو کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ حسین ہے سوائے گریہ کرنے کے اور کچھ نہیں بنتا ہے، حسین گریہ کر رہے ہیں۔ ایک بار حسین ابن علی نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ سکینہ کو بھی جواب مل گیا، زینب کو بھی جواب مل گیا۔ حسین آگے بڑھے، عباس کے خیمے کے قریب پہنچے، عباس کے خیمے چوبے خیمہ کو ہٹا دیا، خیمہ گر گیا۔ گویا حسین عباس کا خیمہ ختم کر کے سکینہ اور زینب کو یہ سمجھانا چاہتے ہو سکینہ آمادہ ہو جاؤ، زینب تیار ہو جاؤ، اب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اب تمہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔